اس حوالے سے چند ایک باتیں ذکر ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سننے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ ہرگز اللہ کریم تک نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ ہی تمہارا خون آتا ہے، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں، نہ ہی یہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں تو صرف تمہارا تقویٰ آتا ہے۔ اب اس کے ضمن میں یہ بڑی جامع آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم کوئی عمل بھی کریں، کوئی کام بھی کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی لے کے بڑی سے بڑی عظیم نیکی تک چلے جائیں، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری ہر نیکی اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ اگر دل میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے ہو، اپنی دھاک اپنا سکہ بٹھانے کے لیے ہو، تو سمجھ لو کہ وہ نیکی ہماری قبول نہیں ہوتی۔ ہماری نیکی اس وقت قبول ہو سکتی ہے جب ہمارے دل میں محبت الہی ہو، ہمارے دل میں محبت رسول ہو، تو سمجھ لو کہ ہماری نیکی قبول ہوگی۔ لیکن اگر یہ عمل اخلاص کا عمل، محبت کا عمل، اچھے جذبات کا عمل اگر یہ نہیں ہے، تو ہم جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہماری نیکی نہیں قبول ہو سکتی۔ یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ ہمارا کچا خیال تو ہو سکتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ یہ ہماری خام خیالیاں، کچے گمان وہاں بن سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نیکیاں بام عروج کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری نیکی صرف وہی اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچے گی جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ جب تک اخلاص نہیں آئے گا تب تک کوئی نیکی بھی ہماری قبول نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لیں، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ تمہارا خون آتا ہے۔ اس وہم میں، گمان میں نہ رہنا، اس خیال میں گم نہ رہنا کہ میں نے اتنی بڑی قربانی کر رہی ہوں۔ نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ تمہارا خون آتا ہے، بلکہ ہم تک تمہارے صرف تقوی پہنچتے ہیں۔ آج اس وقت ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ غور کرنا چاہیے اور یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ ہمارے کسی عمل میں بھی، کسی بات میں بھی ریاکاری نہ آئے، دکھلاوا نہ آئے۔ کوئی نیکی بھی کرے، آپ رات کی تاریکی میں کریں یا دن کے اجالے میں کریں، آپ چھپ کے کریں یا اکیلے کریں یا لوگوں میں ظاہر کر کے کریں، ہر عمل میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اگر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے یہ نیکی اس لیے کرنی ہے کہ بس میرا مالک راضی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو کچھ بھی خرچ کر لیں، جو بھی دے لیں، آپ سارا کا سارا گھر لوٹا دیں، سارا کا سارا جہان دے دیں آپ، تو وہ کبھی بھی اس صدقے کا، اس خیرات کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض دفعہ بندہ اپنا سکہ دھاگ بٹھانے کے لیے اس دنیا میں ایسے جتن بھی کرتا ہے، لیکن وہ جتن، وہ کوشش بندے کی اس دنیا میں ہو جائے گی،
بعض دفعہ بندہ یہاں میں آپ کے سامنے نیکی کروں، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہوں، تو اس نیکی کا تعلق صرف دنیا تک رہے گا، دنیا تک رہے گا، دنیا والے سمجھیں کہ بڑا کام کیا، بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کا اثر دنیا تک رہے گا، دنیا سے آگے نہیں جائے گا، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کے اندر نیکی وہی قبول ہوگی جو دل سے کی ہوگی، جو بغیر ریاکاری کے کی ہوگی، بغیر ریاکاری کے کی ہوگی، تو نیکی انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے جس وقت بھی نیکی کریں دل میں یہ شوق، یہ ذوق، یہ خیال اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ بس میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جب نیکی کرو دائیں ہاتھ سے اگر تم خیرات کر رہے ہو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، دائیں ہاتھ سے نیکی کر رہے ہو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یعنی یوں چھپ کے نیکی کرو۔ تو جب بندہ چھپ کے نیکی کرتا ہے، آہستہ سے کرتا ہے، بغیر کسی کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کریم سے قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ نیکیاں، یہ سخاوتیں، یہ خیرات جب یہ عوام الناس کو دکھانے کے لیے آ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کا اثر بہت تھوڑا ہے، وہ اس کا تعلق صرف یہاں تک ہے، اس کا تعلق آگے نہیں ہے، اس کا تعلق آگے نہیں جائے گا، وہ یہیں کی یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے جو بھی نیکی کریں اللہ کریم کی رضا جوئی کے لیے کریں، اور فرمایا نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ تمہارے خون آتے ہیں، ہم تک تو تمہارا تقویٰ آتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں ذرا آپ دیکھیں، ہمارے تو ذرا پنڈ ہے نا، ذرا شہروں میں آپ دیکھیں تو روزانہ بڑے بڑے جو نواب، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، وہ اپنے ملازموں کو، بچوں کو جانوروں کی رسیاں دے کے کہتے ہیں کہ جاؤ جائے بازار میں گھما کے لے آؤ۔ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ رانا صاحب نے، ملک صاحب نے، فلاں صاحب نے آپ بہت بڑی قربانی کرنے لگے ہیں، بڑی قربانی کی ہے، بڑے جانور ہیں جو ان کے 10 جانور ہیں، 15 جانور ہیں، یہ بڑے مہنگے بکرے لیے انہوں نے۔ اگر یہ دکھانے کے لیے اگر آپ کریں، آپ کریں نہ کریں وہ برابر ہے، وہ گوشت ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا سے جو ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا سے ہمکنار وہی ہوگی جو بغیر دکھلاوے کے کرے۔ اس لیے حد الامکان آپ جو قربانی کر رہے ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، جو قربانی بھی، اسے دکھلاوے سے بچائیں، لوگوں میں دھاک بٹھانے سے بچائیں، اسے بارگاہ عزتی میں عرض کریں کہ مولا یہ جو میں نے کیا ہے، جو کر رہا ہوں، یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس وقت ہمارے وطن عزیز کے اندر ایک ظلم حالی ہے، مہنگائی کا دور ہے، حالات انتہائی تشویشناک ہیں، اس لیے جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس طاقت ہمت زیادہ ہے، انہیں چاہیے کہ اس بار قربانیوں میں زیادہ حصہ ڈال کے، حصہ لے کے، تو آگے انہیں غرباء میں، مساکین میں انہیں تقسیم کریں، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کئی ایسے فلسفی بھی ہیں، ایسے لبرل طبقہ بھی ہے جو مشورہ دیتا ہے جناب بجائے اس کے کہ آپ ایک دن میں لاکھوں جانور جو ہے وہ قربان کر دیں، آپ اتنوں کہ آپ خون بہا دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ان کی اگر قیمت جو ہے وہ بندہ بیچ کے قیمت جو ہے وہ بندہ تقسیم کر دیں، غریبوں میں، مسکینوں میں اس کی قیمت جو ہے وہ لکھ کے تقسیم کر دیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج والے دن جو قربانیاں کی جاتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ قربانی والے دن خون بہانا جس قدر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ محبوب ترین عمل ہے، اس دن اس جیسا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا عمل یہ پسند ہے تمہارے رب کو، اتنا عمل آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مشورے جو لوگ دیتے ہیں انہیں یہ مشورے اپنے پاس رکھنے چاہیے، اور اس دن سنت ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔
اور اپنے غریب مسکین بھائیوں کو ان حصوں کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو اپنے ان حصوں میں شامل کریں۔ اگر اتنی ہمت ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا محبوب عمل ہے کہ اگر زیادہ ہمت ہے تو آپ کسی کو جانور بھی کسی بھائی کو لے کے دے سکتے ہیں۔ تیرے پاس اس وقت ہمت نہیں ہے، اس بار ہمت نہیں ہے، یہ جانور تو قربان کر، یہ محبوب عمل ہے۔ کسی کو غریب کو مسکین کو دے سکتے ہیں آپ کہ یہ تو بھی کر سکتا ہے، اسے جانور دے دیں آپ۔ اور اگر خود کرتے ہیں تو آپ خود کریں اور کر کے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، اسیروں کو ان خوشیوں میں شامل کریں۔ تو اس وقت جو ہے یہ عام عمل ہے جن کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تو یاد ذہن میں رکھیں کہ قربانی ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی اور نیکی ہو، جب بھی نیکی کریں تو اس کے اندر یہ غور و خوض ہونا چاہیے کہ یہ جو عمل بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کریم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ دکھلاوا، سرکار فرماتے ہیں یہ دکھلاوا ہی شرک ہے، یہ دکھلاوا ہی شرک ہے۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، ہم تو عام لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ دیکھ لیں کہ میں اتنی بڑی قربانی کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیکی بھی کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کریم کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے، یہ شرک اصغر ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 3 بندے جو اپنے دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑے کر رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں ان تینوں بندوں کی یہ تینوں کام جو ہیں وہ دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا آپ سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں جہاد کرتا رہا، جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، جب یہ قیامت والے دن بارگاہ عزت میں پہنچے گا تو اللہ کریم اس بندے سے پوچھے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، ہم نے تمہیں جان دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے جان دی تو میں نے تیری راہ میں لٹا دی، تو نے مجھے جان دی تھی، جسم دیا تھا تو میں نے تیری بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ اللہ کریم فرمائے گا کیسے؟ تو عرض کرے گا مولا میں نے جہاد کیا ہے، میں نے جنگ لڑی ہے، اور جنگ میں مجھے گولی تلوار برچھی نیزہ لگے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اے کمرے جھلے تو نے یہ جو جہاد کیا تھا نا، تو نے تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے سنیں گے تو وہ کہیں کہ بہت بڑا بہادر تھا، تو نے تو اپنی بہادری چمکانے کے لیے کیا تھا۔ فرمایا جا دفعہ ہو جا، حکم ملے گا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ آپ دیکھ لیں عمل کتنا بڑا ہے، جان دینے کو سوکھی ہے، جان کتنی عزیز ہے، لیکن اگر جان دینے میں بھی اگر ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا کہ ہم لوگوں کو دکھائیں تو اتنا بڑا نذرانہ بھی اللہ کریم سے قبول نہیں فرمائے گا، اتنا بڑا نذرانہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم کے دوسرے بندے کو بلوائے گا، دوسرا بندہ جب آئے گا قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا ہاں بندے بتا ذرا تو نے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا مولا تو نے مجھے جان دی، میرے پاس علم تھا، وہ میں نے تیری راہ میں میں نے سارے جہان میں وہ بکھیرا، میں نے تقریریں کی، خطاب کیے، میں نے قرآن پڑھایا، سکھایا، سمجھایا۔ اللہ کریم فرمائے گا بندے تیرے دل میں یہ ریاکاری تھی، ہر وقت تیری یہ سوچ رہتی تھی یہ لوگ مجھے سنیں اور سن کے مجھ سے متاثر ہوں، اور لوگوں میں میرا روب دبدبا اور میری دھاک بیٹھے، میرا سکہ بیٹھے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔
تو فرمایا تجھے تیری مشہوری چاہیے تھی، ہمیں تیری تشہیر کر دی، تجھے تیری مشہوری چاہیے تھی، تیری فلیکسیں بھی لگ گئی، تصویریں بھی لگ گئی، تیری واہ واہ بھی ہوگی، بلے بلے بھی ہوگی، یہ سارا کچھ تجھے چاہیے تھا، وہ مل گیا تجھے، لیکن فرمایا آج تیرا کوئی حصہ نہیں، جاؤ اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ کریم پوچھے گا کہ بتا تجھے اتنا مال دیا تھا کہ کہاں خرچ کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے مال دیا تو میں نے دنیا میں جہان میں نے تیرے نام پہ لوٹا دیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اچھا، اللہ کریم فرمائے گا کہ تو نے جو اپنے نام کے ساتھ جو سخی ہونے کا لوگو لقب اور اخلاص، وہ لقب جو تو نے لگوایا تھا نا، تخلص جو تو نے ساتھ لگوایا تھا، تو فرمایا وہ تو نے اس لیے لگوایا تھا کہ لوگ تجھے سخی سمجھے، تو نے ہماری رضا کے لیے تو نہیں لگوایا تھا، تو نے جتنی سخاوت کی ہے وہ ہمارے لیے نہیں کی، بلکہ تو نے جتنی سخاوت کی ہے نا وہ تو نے اپنے نام کے لیے کی تھی، تجھے تیرا نام چاہیے تھا، ہم نے لوگوں میں تیرا فریغہ بلند کر دیا، ہم نے لوگوں میں تیرا نام بکھیر دیا، سارے لوگ تجھے سخی سخی کہنے لگے، لیکن فرمایا ہم جانتے تھے وہ سخاوت تو اپنے نام کے لیے کرتا تھا، ہماری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کرتا تھا۔ فرمایا جا اللہ کریم فرمائے گا اپنے فرشتوں کو اٹھاؤ اسے، اور اٹھا کے اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ دیکھو ذرا، 3 عمل ہیں اور کتنے عظیم اور بڑے عمل ہیں، لیکن اگر ان میں ریا آئی ہے تو اللہ کریم نے ان اتنے بڑے عظیم کاموں کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا آج مجھے اور آپ کو ہمیں چاہیے ہم جو عمل بھی کریں اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کریم کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور خاص کر قربانی کے دن قریب ہیں، ہمیں اپنی قربانیاں زیادہ سے زیادہ ہمیں پیش کرنی چاہیے، سسنا گھابرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہ ہٹیں، سست نہ ہو جائیں، جتنی اللہ کریم نے ہمت طاقت دی ہے نا آپ قربانیاں پیش کریں۔ ہر صاحب نصاب جس بندے کے پاس صدقہ فطر دینے کے لیے ہمت ہے نا، اس بندے کے اوپر بھی قربانی ہے کہ وہ قربانی پیش کرے۔ آپ ہمت کریں ذرا، ہمت کریں ذرا، جتنا بھی ہے اس میں سے کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں، یا بکرے یا لیلے چھترے کی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کریں، یہ بہت بڑا ایک محبوب عمل ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں، خود کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو جو صاحب ثروت ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی قربانیوں میں اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-4 چند ایک فقہی مسائل ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل ہمارے لوگ قربانی کے جانور ہیں یہ اونٹ، دمبا، بھیڑا، بکرا، گائے، یہ ذکر ہوتا ہے، لیکن جڑے عام بندے شوق نال جھوٹے کی قربانی کرتے ہیں وہ کئی سنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ متعلق ذرا تھوڑا جہا بتا۔ یہ نال ذرا چند ایک فقہی مسائل سارے کو ہوں اس ویلے نا بندے دین کے مسائل ان پوچھنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اس کو انج ہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح شجر ممنوع کہ یعنی جی کسی ممنوع علاقے کو ہاتھ لانا ہے، یعنی یہ جہاں گل سمجھتے ہیں کہ کسی دین کی گل صحیح کسی عالم دین کو پوچھنا گوارا نہیں کرتے، سنی سنائی گل، بس سنی سنائی۔ اگر کسی کو پوچھنا جائے نا جناب تھی کیا دیا یہ گل انجے انجے، ہاں جی تصا کتوں پڑھی ہے کتوں سنی، بس وہ اتنے ہوتی بھی میں سنی آئی ہے، بس انج ہو جاتا ہے، انج نہیں ہوتا۔ دین اللہ کریم کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کریم نے اس دین نو ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کریم نے سارے واسطے دین اسلام کو پسند فرمایا، اس کو سارے تک بھیجا۔ دین ایک ذاتہ حیات ہے، زندگی پوری دا کوئی ایسا گوشہ حصہ نہیں ہے جس کو بیان نہ کیتا گیا ہو۔ تسی کوئی مسئلہ کیسا بھی ہوئے، پیچیدہ تو پیچیدہ مسئلہ بھی ہوئے نا، وہ بحمد اللہ قرآن مجید یا احادیث
یا اجماع امت کول یا صحیح کسی عالم دین مفتی کول وہ مسئلہ ضرور موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ثبوت پروف نہ ہوئے. ذرا میں تم ذرا سمجھانے واسطے ذرا ایک گل ذرا ذہن چ آ گئی. اے گل دین کی اہمیت میں تھوڑے تک ذرا پیش کرنا چاہنا. اس کے بعد میں ذرا چند ایک قربانی کے مسائل ذکر کروں گا. دیکھو ذرا کہ میرے تھوڑے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیویں ساڑھے تک پہنچایا ہے اور سرکار کتنے دور اندیش نے, حضور کتنے دور اندیش نے. ایک بار جب حضور طواف فرما رہے نا حجر اسود کا مطاف دے وچ, ذرا سمجھ آ رہی ہے گل. ذرا حضور طواف فرما رہے ہیں تو حضور نے ڈاچی تے, حالانکہ وہ ایسا دور ہے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور جلوہ فروز نے اور آپ کے صحابہ نال طواف کرتے پے نے. سرکار نے اونٹنی تے سوار نے اور ہاتھ چھڑی اور بیت اللہ شریف کے کونے میں آ کے نا حضور نے اس طرح چھڑی اپنی سٹک چھڑی سوٹی اس طرح حجر اسود نے کر کے نا اس حضور نے بوسا دیتا ہے. حجر اسود نے سوٹی نو کر کے حضور نے اس طرح بوسا دیتا ہے. ذہن چاری گل ایسا کیوں کیتا ہے؟ اس مسئلے کا تعلق اصل یہ ضرورت اس وقت نہیں آئی, یہ ضرورت اج ہے. اج اس ویلے مطاف جا کے ویکھو, بیت اللہ شریف ہون جا کے ویکھو ذرا. اس ویلے جنوں ساڈے بندے کہندے نا تل سٹیا زمین تے نہیں ہوندا, اج وہ صورتحال اتنے کیڑی جینی بھی جگہ نا ایک بندے دوسرے بندے درمیان چ نہیں, این گتھم گتھا نے لوگ عوام. اج اس ویلے حجر اسود کا بوسا لینا ایک بہت بڑی ہمت ہے. عام بندہ اس ویلے حجر اسود کا بوسا نہیں لے سکتا. لیکن میں ذرا دسو قربان جائیے سرکار نے اتنے بڑے دور اندیش نے کہ حضور نے آج تو 14 صدیاں پہلے 15 صدیاں پہلے حضور نے اس ویلے دور کھڑے ہو کے آپ نے اس طرح سوٹی کر کے اس کو چومیا. رن دی دنیا واسطے حضور نے یہ سنت بنا دیتی کہ ایک امت ایسا وقت آئے گا, بھیڑ ہوئے گی, رش ہوئے گی کہ لوگ عام بندے کی اتنے تک رسائی نہیں ہوئے گی. جڑے کول آ کے چوم لون گے انہوں کا بھی ادا ہو جائے اور جڑے دور کھڑے ہو کے اس طرح بوسا لے لون گے انہوں کا بھی ادا ہو جائے گا. ذرا دسو حضور کتنے دور بین نے, کتنے بڑے دور بین. حالانکہ خود سرکار جلوہ فروز نے اگر سرکار چاہتے صحابہ کو اشارہ فرما دے کہ روک جاؤ, سارے صحابہ روک جاتے, طواف روک جاتا, حضور آرام نال جاتے جا کے بوسا دے کے واپس تشریف لے آتے. لیکن کیوں کیتا؟ تاکہ امت واسطے آسانی ہوئے. اج بھی اس ویلے دین واسطے سارے کو آسانیاں بڑی نے. اساں خود ایسے مسئلے گمبھیر کر دیتے ہیں, وزنی کر دیتے ہیں, ثقیل کر دیتے ہیں جنہوں کا حل جڑا نا کڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس واسطے قبلہ استاد جی نے ذرا جڑا مسئلہ پوچھا ہے یہ مسئلہ میں پہلے خود تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا سی. اس ویلے سب ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب 8 جانوروں کی 4 جوڑیاں کی قربانی جڑی نا وہ ذکر آیا ہے, لیکن مجھ کا ذکر نہیں آیا. مجھ کا, سڈے کا, جھوٹے کا, گڑاک کا یہ ذکر نہیں آیا. یہ تو کدو کڑ لیا, یہ قربانی کیون ہو سکتی؟ یہ ثبوت چونکہ ہوں ذرا وقت تھوڑا ہے, یہ ثبوت بحمد اللہ موجود پے نے, یہ اسناد موجود نے بحمد اللہ. ساڑھے اہل سنت و جماعت کے تمام علماء آئمہ احناف یہ مطمئن اور متفق نے. یہ بالاتفاق جائز ہے, حلال ہے, اس کو کر سکتے ہو. سب تو پہلے نمبر تے یہ ذہن چ رکھو کہ یہ جانور سرد علاقے کا جانور آ, مجھ ٹھنڈے علاقے کا جانور آئی, گاں گرم علاقے کا جانور آ. اس واسطے گاں اس ویلے سرکار دو علیہ وسلم دے اس عرب کے اس ماحول قریب ایسی سرکار نے اٹھ کی قربانی بھی کروائی کی اور گائیاں کی قربانی بھی آپ کے سامنے ہوئی, بکرے کی ہوئی, دمبے کی ہوئی, یہ قربانی آپ کے سامنے ہوئی. بھینس چونکہ اس والے آپ کے قریب نہیں آئی, سرد علاقے کا جانور ایسی, لیکن یہ جانور بھی پالتو جانور ہے.
قربانی پالتو جانور دی حکم دیتا گیا کہ پالتو جانور کرو، بہیمت الانام پالتو جانور۔ ایک نمبر تے مجھ بھی پالتو جانوروں کے وچوں شامل ہے۔ ایک دوسرے نمبر تے ایک بہت بڑی کتاب میری لائبریری چ پئی ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان، علامہ دامیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی، ان دے وچ آپ فرماندے نے تواڈے واسطے ذرا یہ تھوڑا مسئلہ مشکل نہ ہو جائے، جنہیں ذرا ساریاں گاواں ایک جیسیاں نہیں ہیں نا، ذرا اے فریزین گاں ہور شکل دی ہے، ساہیوال ہور شکل دی ہے، دھنی دی ہور نسل دی ہے، اساری دی ہور نسل دی ہے، 4-5 ورائٹیاں جڑیاں اپنے سامنے نے، حالانکہ ہیں ساریاں گائیں، لیکن انہوں نے ذرا رنگ شکل شمار ذرا الگ الگ نے۔ آپ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جڑی مجھ بھینس ہے نا، یہ بھینس بھی در اصل یہ گاں دی نسل وچوں ہی ہے، ورائٹی ہے، ایک گائیں دی نسل وچوں ایک گاں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ ایک الگ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ الگ ایک نسل نہیں ہے، الگ ایک جانور نہیں ہے، بلکہ مجھ بھی ان جانوروں وچوں ایک جانور ایک ورائٹی ہے۔ لہذا اس واسطے مجھ جڑی ہے مجھ جانور کرنا بھی جائز ہے۔ ساڑھے کسی بھی علماء نے ججت مسند عالم نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ جائز ہے، یہ پالتو جانور ہے، یہ گاؤں کے نسل وچوں ایک نسل ہے، لہذا اس واسطے یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ چوتھے نمبر تے اس کا گوشت اور ان کا دودھ پورا سال کھادا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے۔ وہ لوگ جڑے انہوں منع کرتے ہیں نا، وہ جا کے پھٹیا کے تکیا کرو شہر کسائی لوگ نے ذرا کٹے کا گوشت چاہیے، بچے کا نہیں چاہیے، سارا سال 11 مہینے 27 دن کٹے کا گوشت کھانا ہے، لیکن صرف 3 دن واسطے آ جانا دن جناب کٹا جائز نہیں، کٹا نہیں کرنا، صرف ڈھگا کرنا، ایسی بات نہیں۔ لہٰذا بہت سارے ثبوت ایت ذرا مختصر ایسی ذرا وقت کے پیش نظر جڑے میں تھوڑے سامنے پیش کیتے ہیں، ایسی بات نہیں، جائز نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین ایک تنگی نہیں ہے۔ سانو ایسے مسائل ذکر کر کے ڈسکس کر کے دین میں مشکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں آسان کرنا چاہیے۔ اج اس ویلے ایک اور بڑی ایک مصیبت نازل ہو چکی ہے، ایک گاؤں میں ایک وائرس آئی ہے، بہت سارے جد شہر کراچی جیسے بڑے شہر جڑے نے وہ اس کو متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی گوکا نسل گاؤں نسل جڑی ہے وہ ڈھگے اور گھڑاپاں جڑیاں نے واپس آ رہی ہیں، بریک کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، انہیں جانوروں پہ پابندی لائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، پتہ نہیں قربانی تک وہ کی صورتحال بڑھے گی، اللہ کریم وہ صورتحال بھی آسان فرمائے، اس وائرس کو دور فرمائے۔ بہت سارے ساڑھے ساتھی ساڑھے بھائی جنہوں نے بڑی وہ جانور خرید کیتے ہوئے نے، پالے ہوئے نے، بڑی محنت کی ہوئی ہے، وہ بیچارے پریشان نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اگر وہ صورت میں گمبھیر ہو جاتی ہے تو پھر جڑی یہ مسئلہ بہت سارا گمبھیر ہوئے گا اور مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اس واسطے اسی کدے بھی مجھ جانور کو قربانی والے دن حرام نہ آکھیے، غلط نہ آکھیے، بیڑا نہ آکھیے، بلکہ اگر ملتے ہیں تو ضرور انہوں لے کے انہوں کے حصے پاؤ اور انہوں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے جیسے کیا جاتا ہے مالدہ میٹھا بھی، ہاں الحمدللہ، ہاں ایک سو مسئلہ دی جزی بھی ہے کہ جس طرح ایک پیماند کاری ہے نا، ذرا گاؤں کے اتنے مختلف انہوں کی بریڈنگ ہے، سیمن رکھ کے بی رکھ کے انہوں نے الگ الگ نسلیں کھڑی ہیں نا، اس طریقے بھی ایک بریڈر ہے، ایک الگ نسل کی گئی۔ اور یہ نال اور بھی فقہی چند ایک مسائل، بڑے جانور دے 7 حصے، چھوٹا جانور صرف ایک بندہ ایک ہی کر سکتا ہے، یعنی کہ بکرا یا چھترا وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ایک اور بھی ذہن چ رکھو کہ عمرہ کے حساب نال اونٹ جڑا ہے یہ 5 سال کا، دھگا وچھا اے سارا چھوٹا، یہ حدیث پاک میں سارے جتنے بھی جانوروں کی قربانی ہے نا، سارے جانور جڑے نے جتنے بھی نے اصل دے وچ ذہن چ رکھو حدیث پاک کہ صرف قربانی جڑی نا یہ دوندے دی ہے، قربانی صرف دوندے جانور دی، کھیرے دی قربانی نہیں، سوائے چھترے دے، چھترے واسطے بھیڈو نسل واسطے حدیث پاک وچ آیا ہے کہ وہ جزا کھیرا بھی لگ سکتا ہے،
باقی جانور سارے دوندے ہونے چاہیے نے۔ علماء نے آسانی واسطے فرمایا کہ اگر پھر دوندا نہ ملے تو پھر اونٹ بھی 5 سال دا تے ڈھگا اور جھوٹا جڑا ہے دوویں پکے پورے یا 2 سالاں تو اتے یا کم از کم جڑے 2 سال پکے اس دا اگر جانور ہے گھر دا جموڑ جس طرح تسی آکھدے ہو گھر دا جامے 2 سال دا پکا جانور ہے تو وہ بھی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ حدیث پاک دے وچ جانور دندے جانور دی ہے، سنین دے لفظ نے کہ جانور دندہ ہوئے۔ تے اگلے نمبر تے اے ذرا کھلاں دے حوالے نال بھی مسئلہ ایک ذہن وچ آیا کہ ساڈے اکثر ساتھی جڑے نا سیدھے سادے لوگ جڑے نے چونکہ ساڈا ایک دیہاتی ماحول ہے، ساڈے بندے جڑے نا جدوں جانور قربان کرواندے نے وہ ذبح کرواندے نے نا تے اون دی کھال چمڑی اون دی جڑی نا مولوی صاحب نوں دے چھڑدے نے کیس وچ اے جی ذبح کیتا اس واسطے ذرا تاں انہاں دے چھڈیا یا انہاں دی اونج ساڈے کولوں شاید دپدی نہیں ہے تے انہاں نے ذرا سی ایو دے چھڑیے کھل دے چھڑیے تے ہور شاید دپدی نہیں سال پورا تے چلو سرا کھلاں دے چھڑیے ذرا۔ اس مد وچ نہ کسائی نوں کھل دتی جا سکتی ہے نہ امامت دے شعبے وچ مولوی صاحب نوں کھل دتی جا سکتی ہے۔ کھل واسطے کھل بھی جتھے زکوٰۃ دے مصرف جڑے نے جتھے زکوٰۃ لگدی ہے جتھے ساڑے صدقات و خیرات اور دوسرے لگدے نے اتھے ہی کھل دیون دا بھی حکم ہے، یعنی غریب مسکین یتیم اور اسیر قیدی مسافر بیوہ عورت اے جڑی جگہ نے مدرسیاں دے وچ بھی چونکہ غریب بچے پڑھدے ہوندے نے انہاں دی کفالت ہوندی ہے اس جگہ تے مسجد نوں بھی کھل نہیں لگدی، مدارس نوں چونکہ اتنے غریب بچے پڑھ رہے ہیں انہوں کی پرورش ہو رہی ہے یا اساتذہ پڑھا رہے ہیں اس مد وچ مدرسیاں نوں بھی دتی جا سکتی ہے، مدرسیاں نوں دیو یا غریباں یتیماں نوں دیو۔ اس دے کھل واسطے اتنی پابندی لگائی گئی حتیٰ کہ جانور دی جڑی رسی جانور دا رسا یا ٹلی یا سونا جڑا پٹا بھی اسی گاڑی چ پانے نا یہ بھی بزرگ فرماندے نے کہ اس نوں بھی ویچ کے ادوں بھی کسی غریب وچ صدقہ کرو۔ قربانی والے جانور واسطے اتنی احتیاط کرنی چاہیے اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ جانور دا رسا اور ٹلی بھی جڑی نا وہ بھی خیرات کرنی چاہیے، وہ چیزاں بھی تسی گھر دوبارہ گھر نہ رکھو۔ اور یہ نال کوئی اور کسی کو کوئی اگر ایسا سوال ہوئے تو تسی پھر بھی بعد ٹیلی فون تے یا بعد ذرا پوچھ سکتے ہو کہ قربانی دے جڑے فقہی ساڑے مسائل نے ضرور پوچھا کرو، یہ واسطے شرمایا نہ کرو اور سنی سنائی گل تے عمل نہ کیتا کرو بلکہ کسی مستند مفتی یا عالم کو ضرور توڑا حق ہے کہ انہوں کو پوچھا کرو عمرہ دے بارے جانور دے بارے۔ اور اگلی ایک بات ذہن وچ آ گئی کہ یہ بوقت ذبح کرنے واسطے ایک تک قربانی والے دن قربانی دے ٹائم تے ایک دعا ہے خاص دعا وہ سانو یاد کرنی چاہیے، وہ دعا کرنی چاہیے، وہ جڑا ترجمہ جڑا مفہوم ہوندا عام وہ صرف یہ ہے کہ یا اللہ اے جڑی میں قربانی کیتی ہے یہ تیری رضا واسطے کیتی ہے اس نو قبول فرما، میری طرفوں قبول فرما، میرے والدین دی طرفوں قبول فرما اور یا اللہ اس سنت نو قبول فرما لا۔ یہ ترجمہ ذرا میں مختصر ذرا ذکر کیتا ہے۔ اس نال صرف آسان جے مختصر صرف 2 لفظ نے، عام دنوں ذبح کرو یا قربانی والے دن ذبح کرو، صرف بسم اللہ اللہ اکبر، بس بسم اللہ اللہ اکبر۔ جس ویلے ذبح کرو نا ذبح کرن لگے صرف یہ الفاظ ہونے چاہیے نے، ذبح کرن والے دے بھی اور جڑے بندے کول کھلوتے ہون انہاں دا بھی کول کھلو کے صرف اتنے مختصر الفاظ عبارت ادا کرنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اے نو ایک بندہ یہ ذبح پہ کر دو نالا کیوں چھوٹے ہوئے بالٹی لایا اور ٹوکا چا لیا مڈھی چا لیا نہ یہ چھری پھیر چڑی، ایسی بات نہیں، ہاں جی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر اے کیتی جاوے۔ اور افضل زیادہ ہے کہ جڑا بندہ جی طرف قربانی ہو رہی ہے وہ بندہ خود ذبح کرے، تسی خود اپنے ہاتھاں نال خود ذبح کرو، خود ذبح کرن دا ثواب زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم وسلم فرماندے نے کہ جدو بندہ قربانی خود کردا ہے نا وہ جانور دا جویں گلا کٹدا ہے وہ دے جتنے قطرات خون دے ڈگدے نا یہ زمین تے ڈگدے بعد وچ نے اللہ کریم انہاں قطریاں دے بدلے بندے نوں اجر اور ثواب پہلے عطا کر دیندا ہے۔ اس واسطے ذرا جی اللہ جی مستحب عمل ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ایک باری یہ کہنا ضروری ہے اور یہ افضل ہے، اگر 3 باری نال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر یہ کہندے ہو تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، تسی اللہ کریم دی تکبیر بیان کر رہے ہو، اس یا جتنی دفعہ مرضی پڑھ لو اندر کوئی مذاقہ نہیں۔ یہ سارے نا عام کئی بندے اس مسئلے تے بڑی ڈسکس ہوندی جناب اور جی میں ایک باری آکھیا فلانا 3 باری کیا آ گیا 4 باری آ گیا،
محتاط ہونا چاہیے. ایک ایسا مقام ہے اللہ کریم فقط خالصتاً اللہ کریم دے نام اور اسم اعظم اللہ اکبر تو علاوہ اور کسے بندے دا, کسے اور نیکوکار دا, کسے اور دا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر بس, اس تو علاوہ اور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی ذرا ذہن گل آ گئی کہ اس تکبیر دے حوالے نال کہ جڑا اس دن جڑا نا ساڑے کول اکثر بندے سوال کرتے ہیں کہ جس ویلے جی وہ قربانی کرنے ہیں تو پاسے آسے تو ذرا بندے وچ اور بھی شامل ہو جاندے نے تو سانو جناب گھبراندے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. لہذا صرف اس دن نام صرف اور صرف اس قربانی تے جس ویلے گلا کٹ رہا ہوندا ہے وہ تے صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور اگلا جناب فلانا بندہ ذبح کردا پیا ان دی گردن لے گئی, ساری گردن کٹی گئی, لہذا وہ تو حرام ہو گیا ہے. یہ بھاویں قربانی ہوئی یا قربانی تو علاوہ بھی چھری تیز ایسی جھٹکا نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کپنا نہیں چاہیے. کپن تو علاوہ اگر تسی اس نوں ذبح کر رہے ہو ساڑے کول جڑا آلہ چھری یا چھرا تیز ایسی وہ گلا سارا کٹ گیا, سارا بھی کٹ گیا نا, یہ نال کوئی مذائقہ نہیں. وہ جانور بالکل نہ حرام ہوا ہے نہ ہی مکروہ ہے, کیونکہ ان دے نام اسم اللہ اکبر پڑھیا جا رہا سی, ذبح کیتی جا رہی ہے سی, لہذا کوئی یہ مذائقہ نہیں. جانور دی کرنی ساری اتر بھی گئی نا تو کوئی حرج نہیں. آئے ذہن چ نہ رکھو متا کو بھی چاہ کے سٹیے چاہ یہ ہوں حرام ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں. ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے جڑا کئی دنوں تو میں ذہن چ رکھنا. جا ماشاء اللہ جا بھی جتنی دیر ان کی کھال لے کے نا ان دے پیٹ یا ایک کسائی آدھے جی یہ بھی ایک سنت ہوتی ہے بھی ان کی کھال لا کے نا جلدی نال ہوں پیٹ سے ایک چھرا مار کے نا تھوڑے کٹ لا دیتا جاتا ہے بھی ہون نہ ہون بھاویں کرنی لے جائے نا ہون خیر ہے جتنی دیر تک وہ کٹ نہیں لگا. یہ کوئی ایسا مسنون کوئی عمل نہیں ہے یعنی کوئی شریعت ایسی کوئی جزی موجود نہیں ہے. صرف گلے تے چھلی چلنا, خون نکلنا اور ان دے تے تکبیر دا پڑھنا اے شرط ہے. جانور ساڈا پالتو ہوئے کول ہوئے یا اتنے جانور شکار کیتا جاوے. سورہ مائدہ دی غالباً 5 نمبر آئے تھے, انہوں پڑھ لو گے نا جو ترجمہ پڑھو گے تو انہوں سارا مسئلہ کھول کے سامنے آ جائے گا. اگر تکبیر پڑھ کے جانور نو گولی ماری جاوے, تیر مارا جاوے تیز دھار آلہ, یہ ضروری ہے. گاگر کوئی ڈونچا یا کوئی وٹا وٹے نال مارا جاوے یا سوٹے نال مارا جاوے, یہ بھی ذہن چ رکھو. جانور نو سوٹے نال مارا جاوے, ڈیم نال مارا جاوے یا اس نو کوئی دعا جانور ٹکر مار دے تو مر جاوے, یہ جانور حرام ہو جائے گا اگر مر جاوے گا. تو اگر انہوں ڈیم لگی ہے, وٹا لگا ہے, سوٹا لگا ہے, وہ ڈگدا ڈگ پیا ہے جیندا, تڑپدا پیا ہے جیندا, ادمویا ہے حال جان ہے, انہوں دوبارہ تسی اگر چھری پھیر لیں ہو پھر جائز ہے, پھر حلال ہے. لیکن اگر انہوں گولی ماری جے, انہوں تسی کوئی برچی نیزہ ماریا ہے تو جانور ڈگیا اندر خون نکلدا پیا اور تساں مارن لگے تکبیر پڑھ کے ماری ہے تو وہ بالکل جائز ہے, وہ تسی کر سکتے ہو. 5 نمبر سورہ مائدہ دی 5 نمبر آیت جڑی ہے اندر اس آیت دا ترجمہ یہ ہے جڑا میں مفہوم بیان کیتا ہے اودے وچ موجود ہے. اگر اس تو بعد پھر بھی کسی نوں سمجھ نہ آوے کوئی گل پوچھنی ہوئے تو بعد ذرا پوچھ. جانور دا رخ بھی بالکل سیم پورا سمت قبلہ دی طرف ہونی چاہیے اور ذبح کرنے والے بندے دے بھی جڑا رخ ہے نا وہ بھی قبلہ دی طرف ہونا چاہیے. دونوں یعنی کہ جانور دا بھی بندے دا بھی یعنی کہ نا قبلہ رخ دی طرف ہونا چاہیے. ذرا تے خود بندہ کرے تو دا ثواب زیادہ ہے, یا پھر اگر اجازت دے دے کسی نو بھی. تے ایک عام جی ایک جزی بھی ہے, ساڑے کئی بندے آخر دیہاتی بندے وہ جناب میں آکھیے قربانی میری آئی میں تالے وہ چھری نو ہاتھ ہی نہیں لایا, انہیں جا کے پائی قربانی کر چھڈی, لہذا میری تالے ہوئی نہیں ہے. چھری نو ہاتھ لاون دی شرط نہیں ہے, بس قربانی ہوئی گلنا پہلے کی تھی نا کہ اصل ارادہ اصل نیت بندے دی سب تو بڑی چیز ہے. جو اس نیت کر لی وہی کافی, چھری نو ہاتھ لاون دی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس مالک دی بھی قربانی ہے نا انہوں اللہ کریم قبول فرماوے گا, چھری نو ہاتھ لانا کوئی ضروری نہیں ہے.